کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صرف 3000 مسلمان دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومی سلطنت کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ ایسی فوج جس کے پاس بے شمار سپاہی، جدید ہتھیار اور طویل جنگی تجربہ ہو، اور دوسری طرف صرف ایمان، عزم اور اللہ پر بھروسہ۔ ناظرین کرام، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ جنگ کیوں لڑی گئی، کس واقعے نے مسلمانوں کو رومی سلطنت کے مقابلے پر لا کھڑا کیا، اور کیسے 3000 مجاہدین نے ایک ایسی قوت کا سامنا کیا جس سے عرب کے بڑے بڑے قبائل بھی خوف کھاتے تھے۔ آئیے چلتے ہیں 8 ہجری کی طرف۔ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی۔ عرب کے کئی قبائل اسلام قبول کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں کے حکمرانوں کو اسلام کا پیغام بھیج رہے تھے۔ انہی دنوں آپ نے اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر ازدی کو ایک خط دے کر شام کے علاقے کے حاکم کی طرف روانہ فرمایا۔ اس دور میں دنیا بھر میں ایک اصول تسلیم شدہ تھا کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، وہ دشمن کا بھی ہو تو اس کی جان محفوظ سمجھی جاتی تھی۔ لیکن راستے میں شرحبیل بن عمرو غسانی نے، جو رومی سلطنت کا گورنر تھا، حضرت حارث بن عمیر کو گرفتار کر لیا۔ اس نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ اسلام کے اس سفیر کو شہید بھی کر دیا۔ یہ واقعہ غیر معمولی تھا۔ یہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا بلکہ سفارتی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور اسلامی ریاست کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس ظلم کا جواب دیا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کے سفیروں کی جان محفوظ ہے اور معاہدوں اور سفارتی اصولوں کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ نے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار فرمایا جو اس وقت مسلمانوں کی بڑی فوجوں میں شمار ہوتا تھا۔ روانگی سے پہلے آپ نے لشکر کے سامنے 3 سپہ سالار مقرر فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پرچم حضرت جعفر بن ابی طالب سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ اعلان خود بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم کی سنگینی سے پوری طرح آگاہ تھے۔ جب لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اہل مدینہ کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور دوستوں کو رخصت کر رہے تھے، مگر کسی کے دل میں پیچھے ہٹنے کا خیال نہیں تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد اسلامی لشکر موتا کے مقام پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ایسی خبر ملی جس نے ہر مجاہد کو لمحہ بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ سامنے صرف غسانی فوج نہیں تھی، رومی سلطنت نے اپنے اتحادی قبائل کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ تاریخی روایات میں اس کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایات 1 لاکھ اور بعض 2 لاکھ تک بیان کرتی ہیں، لیکن تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ رومی فوج مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ 3000 مسلمان اور سامنے کئی گنا بڑا لشکر۔ یہ خبر سنتے ہی بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے یا مزید فوج کا انتظار کیا جائے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے۔ ان کے الفاظ نے پورے لشکر کے دلوں میں نئی جان ڈال دی۔ انہوں نے فرمایا، لوگو، جس چیز کی تم تمنا کرتے تھے آج وہی تمہارے سامنے ہے۔ ہم تعداد کی کثرت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے فتح پاتے ہیں۔ ہمارے سامنے دونوں ہی کامیابیاں ہیں، یا فتح یا شہادت۔ یہ الفاظ سن کر پورے لشکر کا عزم تازہ ہو گیا۔ کسی نے واپس جانے کی بات نہ کی۔ سپاہیوں نے اپنی صفیں درست کیں، گھوڑوں کی لگامیں مضبوط کیں، تلواریں میان سے نکالیں اور اللہ کا نام لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھ گئے۔ دوسری جانب رومی فوج اپنے جلال اور شان کے ساتھ میدان میں کھڑی تھی۔
ناظرین کرام، میدان موتا میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ ایک طرف رومی سلطنت اور اس کے اتحادی قبائل کی بہت بڑی فوج اور دوسری طرف صرف 3,000 مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پرچم حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے دشمن پر حملہ کیا۔ ہر طرف تلواروں کی چھنگار، نیزوں کی ضربیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی تھیں۔ حضرت زید مسلسل لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پرچم زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور اسے سنبھال لیا۔ حضرت جعفر نے اپنے گھوڑے سے اتر کر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ وہ بے مثال شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے۔ دوران جنگ ان کا دایاں بازو زخمی ہو کر الگ ہو گیا تو انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تو انہوں نے پرچم کو اپنے بازوؤں سے سینے کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ بعد میں روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں کے بدلے انہیں جنت میں 2 پر عطا فرمائے، جن کے ذریعے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب پرچم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے خود کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، پھر پوری جرأت کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہادت کا عظیم مقام حاصل کیا۔ اب تینوں سپہ سالار شہید ہو چکے تھے۔ لشکر میں ایک لمحے کے لیے تشویش پیدا ہوئی، لیکن مسلمانوں نے فوراً مشورہ کیا اور پرچم حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بڑی جنگ تھی۔ انہوں نے فوراً میدان کا جائزہ لیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسی حکمت عملی کے ساتھ لڑائی جاری رہی تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت انہوں نے ایک نئی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے فوج کے دائیں اور بائیں بازو کو تبدیل کر دیا، اگلی صفوں کو پیچھے اور پچھلی صفوں کو آگے کر دیا تاکہ صبح دشمن کو محسوس ہو کہ مسلمانوں کے پاس نئی فوج آ گئی ہے۔ جب صبح رومیوں نے لشکر کی ترتیب بدلی ہوئی دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہیں گمان ہوا کہ مدینہ سے تازہ فوج پہنچ چکی ہے، اس لیے وہ پوری قوت سے آگے بڑھنے میں ہچکچانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں کئی تلواریں ٹوٹ گئیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ کس شدت سے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو موتا کے حالات بتا رہے تھے۔ حالانکہ لشکر ابھی واپس نہیں پہنچا تھا، آپ نے فرمایا کہ پہلے زید شہید ہوئے، پھر جعفر، پھر عبداللہ بن رواحہ، اور اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم سنبھال لیا۔ اسی موقع پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا عظیم لقب ملا۔ ناظرین کرام، خالد بن ولید نے پوری فوج کو میدان جنگ سے بحفاظت واپس نکال لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن رومی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ مسلمانوں کی حکمت عملی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر ماریں۔ اس لیے رومی فوج نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور واپس لوٹ گئے۔ ادھر جو عرب قبائل جنگ سے پہلے مسلمانوں کی فوج کا یہ کہہ کر مذاق اڑا رہے تھے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کا لشکر 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کر کے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تھا۔ اس جنگ میں رومیوں کے سینکڑوں لوگ مارے گئے، جبکہ مسلمانوں کے صرف 12 لوگ شہید ہوئے۔ جنگ موتا مسلمانوں کی ایک عظیم اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ اس مارکے نے رومی سلطنت کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھنا بڑی غلطی ہوگی۔ یہی مارکہ بعد میں شام کی فتوحات کی تمہید ثابت ہوا۔